دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ایک ہی وجود ہے تو فنا فی اللہ کا مقام کیا ہے اور کیسے ممکن ہوگا؟ اگرچہ یہ زیر بحث تو آ جائے گا، سر دست میں یہ عرض کر دوں کہ ہر مرتبہ از وجود حکم دارد گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، ہر مرتبے کا جدا مقام ہے۔ جب بیج کو زیر بحث لایا جائے گا تو وہاں کانٹا اور پھول دونوں ہی زیر بحث نہیں آئیں گے، لیکن جب ہم اس بیج کے بعد پودے کو زیر بحث لائیں گے تو وہاں کانٹا بھی زیر بحث آئے گا، وہاں پھول بھی آئے گا، پتا بھی آئے گا، شاخ بھی آئے گی۔ تو یہ جو فنا فی اللہ یا بقاء باللہ یا سیر اللہ یا منازل سلوک یا منازل تصوف، یہ زیر بحث جو آتی ہیں یہ دراصل تعینات کے مراتب ہیں، اور تعین کے ہاں یہ سب کچھ زیر بحث آتا ہے۔ اب بالکل اس کو سمجھنے کے لیے کہ جب وجود ایک ہے تو پھر آپ ناخن کیوں کاٹتے ہیں؟ جب وجود ایک ہے تو آپ گندگی سے احتراز کیوں برتتے ہیں؟ ہے تو وہ بھی آپ کے وجود کا حصہ۔ تفصیل سے تو میں اس لیکچر کے اندر ہی عرض کروں گا۔ سر دست میں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ ہمارے سلسلہ کے ایک شیخ متقدمین میں حضرت شاہ عبد الرسول قلندر علیہ رحمہ، جن کے نام پہ خاکسار کا نام رکھا گیا، بڑے عارف کامل تھے، سیرانی و طبع تھے، زیادہ وقت ان کا سفر میں گزرتا تھا۔ تو آپ ایک دفعہ جلندھر تشریف لائے۔ یہ واقعہ بزم عارفہ کے اندر بھی فقیر نے لکھا ہے۔ تو جلندھر میں جب آپ تشریف لائے تو وہاں کے ڈپٹی کمشنر کو معلوم ہوا، کیونکہ آپ کا ایک شعرا تھا، آپ کی ایک شخصیت تھی، تو اس نے آپ کی دعوت کی۔ معلوم تھا اس کو کہ صوفی ہیں، عارف ہیں، وحدت الوجودی ہیں، ایک ہی وجود کے قائل ہیں۔ تو جو پادری تھا اسی کا ہی رکھا ہوا ڈپٹی کمشنر کا، جو ڈی سی آفس کے اندر جو چرچ تھا اس کے اندر جو خدمات سر انجام دیتا تھا، اس پادری نے ایک شرارت کی، اور دونوں اس شرارت میں شامل تھے۔ انہوں نے حضرت کے لیے جب کھانا لگایا میز کے اوپر تو اس میں سور کا گوشت بھی رکھ دیا۔ آپ کھانے کی ٹیبل پہ جب تشریف لائے، کرسی پہ آپ براجمان ہوئے، آپ نے پوچھا اس سے کہ کھانے میں کیا کیا ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ کھانا شروع فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ کھانے میں کیا ہے، تو اس نے کہا کہ ممکن ہے کہ آپ نے اپنے نور بصیرت سے جانچ لیا ہو، کیونکہ حدیث بھی ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہے، تو اس نے کہا جی سور کا گوشت۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کھاؤں گا، یہ حرام ہے۔ اس نے ذراہ تفنن کہا کہ حضرت یہ ایک سے باہر ہے، یہ ایک میں شامل نہیں ہے۔ تو آپ چادر باندھتے تھے، تہبند باندھتے تھے، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اپنا ہاتھ تہبند کے اندر ڈالا، چلو بنایا، اور اس چلو کے اندر آپ نے پیشاب کیا، اور پیشاب کر کے آپ نے کھانے کے اوپر پھینک دیا۔ پھینک کے آپ نے فرمایا شروع کرو، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرو۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو ان سب نے ہاتھ کھینچ لیے، وہ کہنے لگے حضرت یہ تو اب گندا ہو گیا، اب کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ جس سے گندا ہوا ہے وہ ایک سے باہر ہے، وہ بھی تو ایک میں شامل ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے حضرت ایک میں تو شامل ہے لیکن حفظ مراتب تو ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی میں نے کہا تھا، میں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ حرام ہے، اس لیے میں نہیں کھاؤں گا۔ اصل میں وحدت الوجود جو ہے یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ جس کو یا بالکل نہ جانا جائے یا پھر کسی کامل کی صحبت میں پورا جانا جائے، ورنہ یہ نقصان دیتا ہے۔